ہندوستان کے مسلمان کدھر جا رہے؟ ایک زمانہ تھا کہ آج سے 50-60 سال پہلے ایک حاجی صاحب اگر ہوتے تھے تو پورا علاقہ ان پر وشواس کرتا تھا. کیا ہندو کیا مسلمان سبھی ان کو سلام اور پرنام کرتے تھے. حاجی صاحب ہیں، حج کر آئے ہیں، جان دے سکتے ہیں، پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بول سکتے. آج بتاؤ، اگر باپ حاجی ہے تو بیٹا حاجی باپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. کون سے مسلمان چھوڑ کر جا رہے ہیں ہندوستان میں؟ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، میرے مسلمان بھائیوں، تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے. تمہارے ہاتھ مسلمان نہیں، تمہارے پاؤں مسلمان نہیں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں. ایک مسلمان کا ہاتھ، مجھے بتائیے، مسلمان کا ہاتھ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اگر چوری کر رہا ہے تو ہاتھ مسلمان ہے یا نکل گیا دین سے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دنیا کو اسلام سکھانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو مسلمان نہ بنا سکے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دنیا کو اخلاق کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو مسلمان نہ بنا سکے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دنیا کو امن و شانتی کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی نظر میں غیرت اور حیا نہ لا سکے، انصاف نہ کر سکے. مسلمانوں، تم بتاؤ، وہ ایک مسجد مجھے بتا دو کہ جہاں نماز پڑھنے والے نمازی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. نہیں. صحابہ کے زمانے میں جنگ کے میدان میں زخمی مسلمان پڑے ہیں. ایک زخمی صحابی کو پانی دیا جاتا ہے، چچا جان پانی پی لو. فرماتے بیٹا مجھے نہیں، بغل سے آواز آ رہی ہے، اس زخمی بھائی کو پانی دو. ہم لوگ یہ بولتے وقت بہت جاں بازی سے بولتے کہ اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام یہ ہے خود زخمی ہو جاؤ تو بھی نہیں، دوسرے کو پانی پلاؤ. اور یہ بولتے وقت اپنا بوتل کس کے پکڑے رہتے کہ کوئی دوسرا پی نہ لے. اپنے پانی کے بوتل کو پکڑے رہتے کوئی دوسرا پی نہ لے. مسلمانوں، اتنا گر گئے ہم کہ آج پڑوسی کی عزت تک نہیں کرتے. اپنا کچڑا پڑوسی کے گھر کے دروازے پھینک کر اور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ناپاک گٹکا کا تھوک دوسروں کی دکان کے سامنے ڈال کر ہم کہتے ہیں مہان مسلمان ہیں. আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তির অনেক প্রিয় সন্দেশ দিয়েছেন. آپ اسی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو مسلمان بننے سے کس نے روکا؟ آپ کو اپنی زبان کو ناپاک ہونے سے کس نے منع کیا تھا؟ زبانیں اتنی ناپاک کیوں ہو گئی؟ مسلمانوں کی زبان سے گالیاں. کاروبار کی گدی پر بیٹھا ہوا شخص جھوٹ بول رہا ہے، سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو شانتی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو شانتی نہیں ہے تو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے، بے ایمانی کرنے والوں کی وجہ سے، حرام خوری کرنے والوں کی وجہ سے. ہم نے سنا ہے کہ ملاوٹ کرنے والے جہنم میں جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ملاوٹ کرنے والے بیچارے سیدھا عمرہ میں جاتے ہیں. آج کل یتیموں کا مال بیچ دو، ملاوٹ کرو، اپنی زندگیوں کو تباہ کر دی تم نے. مسلمان نہ بن سکے. حرام لقمہ آج جن بیٹیوں کو کھلایا ہے، وہ بیٹیاں برقع تو پہن لی مگر مسلمان نہ بن سکی. برقعے تو پہن لی لیکن مسلمان نہ بن سکی. کبھی آپ کو درد ہوا؟ کبھی رات میں نیند خراب ہوئی؟ جس قوم کی بیٹیاں کفاروں کے ساتھ چلی جائیں، جس قوم کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ چلی جائیں، میں پوچھتا ہوں اس قوم کے غیرت مندوں، تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم رات میں سو کیسے جاتے ہو؟ ابھی تک ہم نے اپنی قوم کا یہ مزاج نہیں بنایا کہ میری قوم کے لوگوں، فرزندان توحید، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں، ایک وعدہ کرو کہ آج سے انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. وعدہ ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر ہم نے اپنے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا نہ کی،
اگر یہ احساس پیدا نہ کیا اور جھوٹ بولنے سے نفرت کا مزاج نہیں بنایا تو آپ یاد رکھیے جاپان میں بہت بڑے بڑے مولانا نہیں ہیں، جاپان میں بہت زیادہ مسجدیں بھی نہیں ہیں. آپ لوگ بھی سنیے، آپ لوگ قوم کے جانے والے علماء ہیں، غور سے سنیے. یہ میرے فارغین علماء آگے چل کر ملت کو انشاءاللہ راہ حق دکھائیں گے. میرے علماء مسجد کا صدر اور سیکرٹری جتنا بھی بدماشی کر لے کبھی جھوٹ مت بولنا. ہم لوگ آج کل کہتے ہیں ہمارا امام ایسا ہو جو بہت دیندار ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ہمارا امام ایسا ہو جو بہت شاندار قرآن پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں ہماری مسجد کا صدر بھی ایسا ہو جو امام صاحب نہ رہے تو عشاء کی نماز پڑھانے کے قابل ہو. مسجد کمیٹی کا کوئی ممبر بے نمازی آدمی کو نہیں بنایا جائے گا. آپ یہ بھی سنکلپ لو کہ نمازی ہو ہمارے یہاں. سچ بولنا. جاپان میں بڑے بڑے علماء نہیں ہیں، جاپان میں دین کے بڑے بڑے سینٹرز نہیں ہیں، لیکن وہ 100% سچ بولتے ہیں. اگر آپ کا پرس ڈالر بھرا ہوا آپ گرا دیں تو وہ اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے، اس میں ایک سکہ کم نہیں ہوگا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے باہر جو جوتے اتارتے ہیں، نماز بعد میں قبول ہوتی ہے، جوتا پہلے قبول ہو جاتا ہے. ہماری ایمانداری، ہم اتنے نیچے گر گئے. ہمارے نیچے گرنے کا عالم یہ ہے کہ آج تک ہم اپنی مسجدوں میں نمازیوں کے جوتے کو محفوظ نہیں کر سکے. اگر کوئی قیمتی جوتا باہر کھول دے تو سجدے میں خدا سے زیادہ جوتا یاد آتا ہے کہ اللہ جانے کیا حال ہے. مسجدوں میں ایک بیگ رکھنا مشکل ہو گیا. کیوں مسلمانوں؟ آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم نے لمبی لمبی تقریریں کی. میں بھی آج 50 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ. میں نے تو خیر کچھ نہیں کی، لیکن بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوئی. اتنی تقریر کرنے کے بعد اتنے پیر مرشد خانقاہ مدرسے مسجدیں مولوی اور مسلمان حاجی صاحب نمازی صاحب ڈیلر صاحب چودھری صاحب سبھاپتی صاحب امام صاحب ایم ایل اے صاحب ودھائک صاحب سانسد صاحب پوری قوم مل کر ہم اپنی قوم کو ایماندار نہیں بنا سکے، مسلمان نہیں بنا سکے، سچا نہیں بنا سکے. آج ہماری مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے. آپ کس طرح اس ملک کو گائیڈ کیجئے گا؟ یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، بھارت آپ کا انتظار کر رہا ہے. رشوت بڑھ گئی ہے، ظلم بڑھ گیا ہے، اتیاچار بڑھ گیا ہے، کھانے میں ملاوٹ ہو رہی ہے، سالن میں غلاظت ملاوٹ ہو رہی ہے، پوائزن دیا جا رہا ہے، دودھ میں یوریا اور کیمیکل ملائی جا رہی ہے. آج انسانیت کی حفاظت کے لیے میڈیکل اسٹور میں جو دوائیں مل رہی ہیں وہ دوائیں بھی نقلی ہے، انجیکشن بھی نقلی ہے. مسلمانوں بتاؤ ایسے بے ایمانی کے ماحول میں جب انسان سسک رہا ہو تو ایمانداری کا چراغ کون جلائے گا؟ مکے میں بے ایمانی کے درمیان ایمانداری کا چراغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا. بھارت میں جب اندھیرا چھا گیا تو اسلام کا چراغ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے روشن کیا تھا. مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اس ملک میں رشوتیں لی جا رہی ہیں، اس ملک میں بیواؤں کو سرٹیفکیٹ بھی بغیر رشوت کے نہیں دی جاتی، اس ملک میں طلاق شدہ کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، اس ملک میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کر اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس ملک میں اکیلی عورتوں کا جینا محال ہو چکا ہے، اس ملک میں لوگوں کی زمینیں دبا لے رہے ہیں، اس ملک میں یتیموں کو لوٹا جا رہا ہے، اس ملک میں غریبوں کو ستایا جا رہا ہے. اب بتاؤ اس ظلم کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ مسلمانوں تم کھڑے ہوگے، مگر کیسے کھڑے ہوگے؟ ابھی تک تو تمہاری مسجدوں میں تمہارے جوتے محفوظ نہیں ہیں. تم ایمانداری کا درس اس ملک کو کیسے دو گے؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ بھارت کا پردھان منتری مسلمان کو بنا دے، لیکن پھر جلدی سے ڈر جاتا ہوں کہ اے اللہ نہیں، اگر 1 میٹر کپڑا یہ ایمانداری سے نہیں بیچ سکتا تو اس دیش کا کتنا برا حال کر دے گا. اے اللہ ابھی مسلمان اس لائق نہیں بنا. اگر مسجد کمیٹی کے پیسے کو
ایمانداری سے نہیں رکھ سکتا، وقف بورڈ جو یتیموں کی امانت ہے اگر اس کی زمین پر یہ قبضہ کر سکتا ہے تو ایسی قوم کو اس ملک کی حکومت نہیں دی جا سکتی۔ جو لوگ چلا رہے وہی بہتر ہے، اسلام کا نام لے کر کم از کم بے ایمانی تو نہیں ہوگی۔ مسلمانوں آپ بتاؤ، 50,000 روپے دے کر کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا مسلمانوں میں آج یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو قرض دیا جائے تو وہ ایمانداری سے واپس کر دے؟ ہے پوزیشن میرے بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت کے موقع پر جب مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ علی، میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، وہ امانت صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ امانت یہودیوں کی تھی، وہ امانت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کی بھی امانت تھی، دشمنوں کا بھی مال تھا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، علی میں جا رہا ہوں، یہ امانت لوگوں کو واپس کر آنا۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا قرض لینے کے بعد دینے کی نیت ہماری صحیح ہے؟ کیا آج دیندار لوگوں کو بھروسہ کر کے قرض دیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹائم پر واپس کر دیں گے؟ نہیں۔ اگر آج دینداروں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، کہ یہ نمازی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، اگر 1,00,000 روپے قرض دے دیں تو شاید یہ ٹائم پر پہنچا دیں گے، مگر آج ہمارا بھروسہ اتنا بھی نہیں رہا، ہم اتنا نیچے گر گئے کہ قرض لینے کے بعد واپس نہیں لوٹا سکتے، تو بتاؤ اس ملک کی حکومت اللہ مسلمانوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ درس ایمانداری کہاں چلی گئی؟ وہ دیانتداری کہاں چلی گئی؟ میری قوم کے لوگوں، اگر بھارت میں عزت چاہتے ہو، اگر بھارت میں شان چاہتے ہو، اگر بھارت میں بلندی چاہتے ہو، اگر بھارت میں سمان چاہتے ہو تو آؤ، آج سے صرف مالدار بننے کی فکر نہیں بلکہ ایماندار بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی ایمان سلامت رہے انشاءاللہ، تو آج سے یہ طے کیجئے، نفع ہو یا نقصان جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے، سچ بولنے کی عادت ڈال لو۔ میرے بزرگوں، اس ملک کی ضرورت بن جاؤ آپ، اگر آپ بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، ضرورت بنو گے تو دل سے لگائے جاؤ گے۔ ایک باپ اپنے بچے کو گود میں لیے رہتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ درد کرتا ہے تو اپنے بچے کو اتار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ بھی اگر بوجھ بن جائے تو لوگ اتار دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اس دیش پر بوجھ مت بنو۔ مسلمانوں، اس دیش میں بے ایمانوں کی نقل نہ کرو، سود خوروں کی نقل نہ کرو، جھوٹ بولنے والوں کی نقل نہ کرو، بلکہ تم اس رسول کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹے کو سچا بنانے کے لیے آئے ہو، بے ایمانوں کو ایماندار بنانے آئے ہو۔ او چراغ جلانے والوں، تم اندھیروں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ لوٹ آؤ مسلمانوں، یہ ملک تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ دیش تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس دیش کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر اس ملک میں اگر ایک 7 سال کی چھوٹی بچی اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں ہمارے ہندو بھائی کی بیٹی بھوک سے مر جاتی ہے، بھات بھات کہتے ہوئے، 7 دن تک کھانا نہیں ملتا، بھوک سے مر جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ڈی ایم صاحب کہاں ہیں، ایس پی صاحب کہاں ہیں، ڈی ایس پی صاحب کہاں ہیں، ایس ڈی او صاحب کہاں ہیں، فوڈ منسٹر کہاں ہے، فوڈ آفیسر کہاں ہے، راشن دکان کا مالک کہاں ہے، ودھایک اور ایم ایل اے کہاں ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بندی جب بھوک سے بھات بھات کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، مسلمانوں، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ کیا اللہ نے تمہاری ہماری کوئی ذمہ داری نہیں دی؟ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شوہر غریب اپنی غریب بیوی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وداؤٹ ایمبولنس باپ اور بیٹا ایک عورت کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں،
یہ دنیا تم سے پوچھتی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں ہو۔ آج یہ ملک پوچھ رہا ہے مسلمانوں تم کہاں ہو۔ سندھ کے راجا نے ایک مسلم بچی کو گرفتار کر لیا۔ سندھ کا راجا ایک مسلمان بچی کی عزت لوٹنا چاہ رہا تھا۔ اس بچی نے آواز دی مسلمانوں تم کہاں ہو۔ ہزاروں کلومیٹر دور بغداد میں 16 سال کا ایک نوجوان محمد بن قاسم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ آج روزانہ بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی اس دیش میں، اس کی ہتیا کی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں تم کہاں ہو۔ تمہیں دنیا آواز دے رہی ہے، تمہیں آواز دی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض پورا نہ کیا، اگر تم نے اپنے کرتبوں کا نرواہن نہ کیا، اتہاس بیان کرتے ہو، تاریخ بیان کرتے ہو، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، وہ سارے کے سارے اچھے تھے، لیکن ہمارا کام کیا پھچکا بیچنا ہے، ڈگڈگی بجانا ہے؟ کیا ہمارا کام اس تاریخ کو زندہ کرنا نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے چراغ جلایا تھا، تو کیا ہم ان بزرگوں کے چراغ کو پڑھتے پڑھتے اندھیروں میں اپنا سفر کریں، یا پھر ہم بھی نئے چراغوں کو روشن کریں؟ یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والی قوم آپ سے سچ بولنا سیکھنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا اس دیش کو تم سچ بولنا سکھاؤ گے؟ انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں درد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک بات سن لیجئے، اگر ہم لوگ صرف تاریخ بیان کرتے رہے اور اپنے کاموں کو انجام نہ دیا، اپنا کام نہ کیا، تو شاید مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، شاید مسلمانوں بہت دن تک تم اس ملک میں پھر عزت کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر تم نے اپنے حالات کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے معاملات کو، لین دین کو، زبان کو درست نہ کیا، اللہ نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ مسجد اور مدرسوں کے ساتھ تم مٹا دیے جاؤ گے۔ میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس پہ ان کی تاریخ پڑھی ہے۔ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ اپنے ان جلسوں کو اپنے آپ کو بنانے اور سدھارنے کا ذریعہ بنا لیجئے، اپنے نیچر کو چینج کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے اور تیار کیجئے کہ اب صرف ہم مسلمان نہیں، ہمارا ہاتھ بھی مسلمان ہوگا انشاءاللہ۔ صرف ہم مسلمان نہیں، ہمارے پاؤں بھی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرو میرے بزرگوں، ہم بھی مسلمان ہوں گے، ہمارا موبائل بھی مسلمان ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمانوں اپنے موبائل کو مسلمان بناؤ گے؟ میرے نوجوانوں آج تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری کتنی طاقت ہے؟ میری قوم کے لوگوں، آئیے سچ اور ایمانداری کی بنیاد پر، کل بھی آپ نے اس ملک کو جیتا تھا، آج بھی جیتیں گے۔ طاقت اور پیسوں کی بنیاد پر نہ کوئی جیتا ہے اور نہ جیت پائے گا۔ ہتھیار کی بنیاد پر نہ کوئی جیت سکا ہے نہ جیت سکے گا۔ اگر جیتنا ہے تو محبت سے جیتنا سیکھو۔ محبت سے جیتنے والے ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر محبت کے پودے نہیں، انسان کے دلوں میں محبت کے پودے اگایا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک میں ہم سب کے اور پوری دنیا میں ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔